گرمی کی بات ہو وہاں پہ گرما گرم خبر آپ کے لیے لے کے آئے ہم انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے. احد رضا میر پاپولر پاکستانی سٹار, انہوں نے اپنا ایک پہلا نیٹ فلکس اوریجنل پروجیکٹ سائن کر لیا ہے. ریزیڈنٹ ایول میں وہ نظر آئیں گے بہت جلد. 14 جولائی کو غالباً پریمیئر ہونے جا رہی ہے یہ سیریز. اٹس اے نیٹ فلکس اوریجنل سیریز. احد کو بہت مبارکباد ہو. لیکن آپ کو یاد ہوگا اسی سال جنوری میں ہمایوں سعید ایکچولی بیکیم دا فرسٹ پاکستانی ایکٹر ٹو ہیو سائنڈ آن اے نیٹ فلکس اوریجنل. ہمایوں لیٹر آن دس ایئر ہمیں نظر آئیں گے دا کراؤن میں, جس میں وہ ڈاکٹر حسنات کا رول پلے کر رہے ہوں گے اور پرنسس ڈیانا کو رومانس کر رہے ہوں گے. ہمایوں سعید سے بہتر رومانس کرنا میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی اور ایکٹر کر سکتا ہے. تو ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ سیریز ایز ویل. آپ جہاں بات ہو رہی ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی, پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا کہ ثنا جاوید نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے اوپر مس بیہیویئر کا الزام لگایا تھا لیگل نوٹسز, ڈیفیمیشن نوٹسز بھجوائے ہیں. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان میں سے 2 لوگ, عمیر وقار ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں اور انیلا مرتضیٰ ایک سٹائلسٹ ہیں, انہوں نے کاؤنٹر ڈیفیمیشن نوٹسز یا کاؤنٹر نوٹسز, آئی ڈونٹ تھنک ڈیفیمیشن نوٹسز ہیں, کاؤنٹر نوٹسز ثنا جاوید کو بھجوا دیے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ اتنا آسان ہو گیا آج کل کسی کو بھی ایک لیگل نوٹس بھیجنا. میں شاید یہاں پہ اس شو کے بعد اصفر بھائی کو ایک لیگل نوٹس بھیج دوں, کاؤنٹر میں وہ ایک لیگل نوٹس مجھے بھیج دیں, ہم دونوں مل کے ہمارے پروڈیوسرز کو ایک لیگل نوٹس بھیج دیں, پروڈیوسر واپس ہمیں بھیج دیں, پھر ہم ٹی وی چینل کو بھیج دیں. اس سے ہوگا کیا اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا علی ظفر میشا شفیع کے کیس میں, علی ظفر نے ایک ڈیفیمیشن کیس میشا شفیع کے خلاف فائل کیا, میشا شفیع نے علی ظفر کے خلاف فائل کیا. اب یہ ثنا جاوید والی کہانی ہو گئی. واٹ آر وی اچیونگ؟ اور اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے جو سٹارز ہیں یا ہم لوگ ہیں, ہماری عدالتوں میں یا انصاف کو لے کے اعتماد بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. سو یہ بھی ایک فوڈ فار تھاٹ ہے, اور آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں, مجھے بھی بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کسی اچھے لائر کا نمبر دے دیں کہ اگر کسی کو تپانے کے لیے, تھریٹن کرنے کے لیے لیگل نوٹس بھیجنا ہو تو اس کا پروسیجر ہے کیا. مائٹ کم ان ہینڈی سم ڈے. لیگل نوٹس سے آگے بڑھتے ہوئے اور ثنا جاوید سے ہی ریلیٹڈ ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا. ثنا جاوید کا ایک ڈرامہ آج کل آ رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر جس کا نام ہے اے مشتاق. بڑے پاپولر ڈرامہ ہے. اسی ڈرامے کے کاسٹ ممبر ہیں دانیال افضل خان, جو کہ تقی کا رول پلے کر رہے ہیں. میں نے ان کا بھی ریسنٹلی انٹرویو کیا اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سم تھنگ ہاٹ کے لیے, جس میں دانیال نے یہ کہا کہ ورکنگ ان اے مشتاق واز دا موسٹ ٹرامیٹک ایکسپیرئنس آف ہز لائف. نیچرلی میں نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ثنا جاوید ان کے ساتھ کام کرنی تھی, تو انہوں نے اس بات سے تو انکار کر دیا, لیکن کھل کے یہ بیان نہیں کیا کہ ان کا اے مشتاق میں کام کرنا ان کی زندگی کا سب سے ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کیوں تھا. لیکن اگر آپ وہ انٹرویو دیکھیں, دیر از اے لاٹ ٹو بی ریڈ بٹوین دا لائنس. انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ جو بڑے سٹار ہیں وہ بہت ناجائز کبھی کبھی حرکات کر جاتے ہیں سیٹ کے اوپر. مثلاً اگر کسی دن کوئی بڑا سٹار لیٹ آئے گا تو ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی سپورٹ کاسٹ کا ممبر یا جونیئر آرٹسٹ دیر سے آئے گا تو ان کی اچھی خاصی کھنچائی ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو لیڈنگ کاسٹ ممبرز ہیں ان کے ساتھ جو پروڈکشن ہاؤسز کے اگریمنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے بائنڈنگ نہیں ہوتے, لیکن جو جونیئر کاسٹ ممبرز ہوتے ہیں یا سپورٹ کاسٹ کے ممبران ہوتے ہیں یا نئے لڑکے لڑکیاں ڈرامے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کافی عام ٹویسٹنگ ہوتی ہے ان کانٹریکٹس کو لے کے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, شاید آپ لوگوں نے بھی وہ وائرل کلپ دیکھا ہو جس میں غالباً انگنا ڈرامے کا وہ کلپ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں روبینہ اشرف صاحبہ کو, علی عباس کو اور رباب ہاشم کو, جس میں علی عباس کا کردار اپنی ماں یعنی کہ روبینہ اشرف صاحبہ کے کردار کے کہنے پہ اپنی بیوی یعنی کہ رباب ہاشم کے کردار کو زور سے تھپڑ مار دیتا ہے. اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فصیح باری خان ہمارے بڑے زبردست رائٹر ہیں, انہوں نے اپنے فیس بک پہ ایک نوٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک مزدور یا جفاکش اداکار جس نے اپنا گھر چلانا ہو, اپنا کچن چلانا ہو, اس کا ایسے ڈراموں کا حصہ بننا, ایسے کردار نبھانا سمجھ میں آتا ہے. لیکن بڑے اداکار کا یا وہ اداکار جو سیمنگلی ویل آف ہیں یا ان کے پاس زیادہ اپرچونٹیز ہیں, وہ ان پروجیکٹس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ They owe an explanation to the viewers as well as the members of their fraternity. میرے خیال میں بالکل صحیح بات ہے فصیح بھائی کی, اور ہمیں بھی یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ وہ اداکار جن کے پاس ایمپل اپرچونٹیز ہیں وہ اسٹرگل نہیں کرے, اسپیشلی ہماری سینئر اداکارہ جیسے کہ روبینہ اشرف صاحبہ ہیں. اور یہاں پہ میں روبینہ اشرف صاحبہ کا نام ہی نہیں لوں گا. ریسنٹلی ہم نے صبا حمید صاحبہ کو دیکھا میرے ہم سفر میں, جہاں پہ انہیں وسیم عباس صاحب کا کردار تھپڑ بھی جڑتا ہے, اور نہ صرف تھپڑ مارتا ہے بلکہ بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ ان سے رویہ, ان کے کردار کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے. سو اگین
ہمارے جو سینئر ویٹرن ایکٹرز ہیں جو کہ خود ڈائریکٹر بھی ہیں ان سے اس طرح کی توقعات نہیں رکھی جا سکتی، اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ایٹ لیسٹ جو خواتین کا پورٹریل ہے ہماری ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، اور اسپیشلی ان میں سے بھی جو سینئر اداکار ہیں، سینئر فیمیل اداکار ہیں، ان کو اس طرح کے کردار بالکل نہیں اٹھانے چاہیے، بالکل نہیں پورٹرے کرنے چاہیے، تاکہ کہیں نہ کہیں چلتے چلتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے ہم بہتری کی طرف جائیں، اور ایونچولی میری دعا ہے کہ ہمارا جو فیمیل اداکاروں کا پورٹریل ہے یا فیمیل کیریکٹرز کا پورٹریل ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے۔